بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا الْمُجَوِّزُونَ فَقَدِ اسْتَدَلُّوا عَلَى حُجِّيَّتِهِ بِالْأَدِلَّةِ الْأَرْبَعَةِ أَمَّا الْكِتَابُ فَقَدْ ذَكَرُوا مِنْهُ آيَاتٍ ادَّعُوا دَلَالَتَهَا إِلَى آخِرِهِ۔ موضوع ہمارا چل رہا ہے حجیت خبر واحد۔ کچھ لوگ خبر واحد کی حجیت کے قائل نہیں تھے، انہوں نے 3 قسم کی دلیلیں دیں، کتاب سے، سنت سے اور اجماع سے۔ ان کی ادلہ کو شیخ اعظم نے قبول نہیں فرمایا اور اس کو رد کیا۔ آج ان لوگوں کی ادلہ شروع فرما رہے ہیں جو لوگ خبر واحد کی حجیت کے قائل ہیں۔ یہ لوگ خبر واحد کی حجیت پر کتاب سے بھی استدلال کرتے ہیں، سنت سے بھی استدلال کرتے ہیں، اجماع سے بھی استدلال کرتے ہیں اور عقل سے بھی استدلال کرتے ہیں۔ انشاءاللہ پوری گفتگو ہوگی، شیخ اعظم ان کی طرف سے پیش کی گئی ادلہ کو بیان کریں گے اور پھر یہ بھی دیکھیں گے کہ آیا شیخ اعظم ان کی ادلہ کے ساتھ خود متفق ہیں یا نہیں۔ فرماتے ہیں ان لوگوں نے خبر واحد کی حجیت پر کتاب سے استدلال کیا ہے۔ غالباً جہاں تک مجھے یاد ہے کہ 5 آیات سے یہ لوگ حجیت خبر واحد کو ثابت کرتے ہیں۔ شیخ اعظم ان کی طرف سے ان 5 آیات پر بحث کریں گے۔ درمیان میں گزارش کروں گا کہ شیخ اعظم آیا ان کی اس استدلال سے مطمئن ہیں یا نہیں۔ پہلی آیت جو حجیت خبر واحد پر یہ لوگ پیش کرتے ہیں، سورہ حجرات کی 6 نمبر آیت، معروف جو آیہ نبا کے نام سے معروف ہے، کہ جس میں حکم ہوا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ بلاغ القرآن نے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے، اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو تم تحقیق کر لیا کرو، کہیں نادانی میں تم کسی قوم کو نقصان نہ پہنچا دو، پھر تمہیں اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے۔ یہ آیہ نبا ہے، پوری توجہ میری جان۔ اس آیہ کا شان نزول جو ظاہراً ذکر ہوا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولید بن عتبہ یا عتبہ اس کو قبیلہ بنی مستلق کی طرف بھیجا کہ جا کر ان سے مال زکوٰۃ صدقات وغیرہ جمع کر کے لے آؤ۔ یہ ولید جب وہاں گیا، گاؤں والوں کو پتہ چلا، قبیلے والوں کو کہ پیغمبر کا نمائندہ آ رہا ہے، تو پورا گاؤں لوگ باہر نکل آئے۔ وہ بیچارے آئے استقبال کرنے کے، جیسے آج کل کے دور میں لوگ نمائندہ ولی فقیہ کے استقبال کے لیے نکل آتے ہیں، تو وہاں بھی نمائندہ ہے پیغمبر اکرم۔ یہ نمائندہ اب زیادہ تو کہہ نہیں سکتے، لگتا ہے کہ عقل سے پیدل تھا، وہ بیچارے آئے احترام کرنے۔ اس نے سمجھا کہ شاید یہ میرے اوپر حملہ کرنے آ رہے ہیں، اس نے وہیں سے اپنے گھوڑے شوڑے دوڑا کے فوراً بھاگ کے پیغمبر اکرم کی خدمت میں آ گیا۔ اب آگے لکھا یہ ہے انہوں نے مفسرین نے کہ پیغمبر اکرم کو اس نے آ کر رپورٹ دی کہ یا رسول اللہ، وہ لوگ تو اسلام سے ہٹ گئے ہیں، وہ تو مرتد ہو گئے ہیں، وہ تو کچھ دینے کو تیار نہیں ہیں۔ تو پیغمبر نے حکم کیا اگر ایسا ہے تو پھر تیاری کرو، ان پر حملہ کرتے ہیں۔ ادھر سے حکم آ گیا کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ ٹھیک ہو گیا جی، پوری توجہ۔ جو لوگ حجیت خبر واحد پر
اس آیہ نبا کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں، توجہ میری جان، وہ اس آیت سے بذریعہ مفہوم الشرط بھی استدلال کرتے ہیں اور بذریعہ مفہوم الوصف بھی۔ چونکہ مفاہیم کی بحث آپ پڑھ چکے ہیں، مفہوم شرط کو تو تقریباً سارے مانتے ہیں، مفہوم وصف میں کیل و کال ہے، بہت سارے لوگ اس کو نہیں مانتے، بہت سارے مانتے ہیں۔ فرض کرو اگر مان لیا جائے تو یہ اس کی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں جی آیت مجیدہ میں ہے ان جاءکم فاسقن بنبأ، ان شرطیہ ہے، تبین کے لیے شرط ہے ان جاءکم فاسقن، تو اس کا مفہوم مخالف، چونکہ یہ ساری قسمیں مفہوم مخالف کی تھیں، تو اس کا مفہوم مخالف کیا ہوگا کہ اگر وہ مخبر فاسق نہ ہو جو خبر لے کر آیا ہے تو اس کا مطلب ہے تبین لازم۔ اب جب تبین لازم نہیں ہے، توجہ کرنا میری جان، تو پھر کیا کریں؟ دو ہی آپشن آپ کے پاس ہیں، یا اس کو فوراً قبول کر لو یا اس میں تحقیق ہی نہ کرو اور بس اس کی بات کو ٹھکرا دو۔ تو ٹھکرا دو تو اس کا مطلب ہے عادل بیچارہ فاسق کی نسبت بھی گیا گزرا ہو کہ فاسق کی بات تو بعد از تحقیق قابل قبول اور عادل کی تحقیق ہی نہ کرو، ٹھکرا دو، تو اس کا مطلب یقیناً مراد یہ ہوگا کہ بغیر تبین کے قبول کرو، اور اگر بغیر تبین کے قبول کرنا ہے اسی کا نام حجیت ہے، کوئی اور نہیں۔ دوسرا وہ ثابت کرتے ہیں اس آیت مجیدہ سے مفہوم وصف کے ذریعے، وہ کہتے ہیں آیت میں یہ الفاظ ہیں ان جاءکم فاسقن بنبأ فتبینوا، توجہ فرمانے آگا، یہاں پر ہے ان جاءکم فاسق، فسق ایک صفت ہے جو صفات عارضیہ میں سے ہے، ہو سکتا ہے آج اس پر فسق ہو، کل نہ ہو، پرسوں پھر آ جائے۔ مثلاً جو بندہ بغیر عذر شرعی ایک دن کلاس میں نہ آئے، اس دن شاید وہ عادل، شاید بغیر عذر شرعی کے، یا استاد بغیر عذر شرعی کے نہ پڑھائے، تو کم از کم اس دن اس کی عدالت مثلاً مشکوک ہو سکتی ہے۔ تو یہ عدالت اور فسق عارضی، صفات عارضی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب فرماتے ہیں یہ جو لفظ ہے، توجہ کریں میری جان، ان جاءکم فاسقن، یعنی اگر مخبر فاسق ہو۔ اب انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں بہت آسان اور بہت پیارے، فرماتے ہیں یہاں پر ایک صفت ہے ذاتی اور ایک ہے عرضی۔ ذاتی کون سی ہے؟ یعنی ان جاءکم مخبر واحد، کہ وہ مخبر واحد ہے، متواتر نہیں ہے، تو یہ ہو گئی ذاتی۔ اور عرضی کیا ہے؟ فاسقن، ہے وہ فاسق۔ اب توجہ کرنا، ایک قانون ہے کہ اگر ایک صفت ذاتی ہو، ایک صفت عرضی ہو، صفت ذاتی میں یہ صلاحیت پائی جاتی ہو کہ وہ کسی حکم کی علت بن سکتی ہو، تو پھر اسی صفت ذاتی کو حکم کی علت بنایا جاتا ہے، عرضی کو شاباش نہیں بنایا جاتا۔ لیکن اس آیت مجیدہ میں آپ نے دیکھا کہ ان جاءکم فاسقن فتبینوا، حکم تبین کس پر آیا؟ فاسق، براہ راست صفت پر۔ یہ باتیں ساری آپ اصول مظفر میں پڑھ چکے ہیں آجان، ہم نے وہاں پڑھا تھا ایک ہوتا ہے وصف، ایک ہے وصف، ایک تھا لقب۔ یہ ساری باتیں وہاں پڑھی تھیں کہ اگر موصوف کے ساتھ صفت ہو تو اس کو وصف کہتے ہیں،
جہاں پر حکم کیا گیا ہو، اور اگر موصوف کے بغیر فقط صفت ہو اور اس پر حکم ہو تو اس کو لقب کہتے ہیں۔ لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ بسا اوقات موصوف نہ بھی ہو اور فقط صفت ہو تو اس کو بھی وصف میں شمار کرتے ہیں۔ یہاں اگر ہم اس قاعدے کو لیں تو ان جاکم فاسقن، اب فاسقن صفت ہے، موصوف ذکر نہیں ہے، علی القاعدہ اس کو لقب کہنا چاہیے۔ لیکن چونکہ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، بسا اوقات وہ بھی جملہ وصفیہ ہوتا ہے کہ جس میں اگر موصوف نہ بھی ہو، تو یہ اس نظریے پر کہہ رہے ہیں۔ اب یہاں پر حکم تبین کس پر آ رہا ہے؟ صفت پر۔ کون سی؟ وہ اسم فاعل فاسقن۔ جناب فسق صفت عارضی ہے، نقطہ سمجھے نا؟ پس یہاں سے ثابت ہوا کہ اگر واحد ہونا علت بن سکتا تھا حکم تبین کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو علت قرار دیتا، صفت عارضی کو قرار نہ دیتا۔ پس اس کا مطلب ہے فسق یہ علت ہے حکم تبین کے لیے، واحد ہونا نہیں۔ پس اگر خبر واحد مخبر واحد ہو لیکن فاسق نہ ہو تو تبینوا کا حکم اس کو شامل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ پس اس کا مطلب ہے خبر واحد ثقہ حجت ہے۔ یہ تھی ان لوگوں کا استدلال۔ شیخ اعظم رحمۃ اللہ علیہ اقول کے ذریعے اس آیت پر تفصیلی بحث کریں گے، انشاءاللہ نتیجہ نکالیں گے کہ آیا شیخ اعظم ان کے استدلال کو قبول کرتے ہیں یا نہیں۔ شیخ اعظم یوں بیان فرماتے ہیں، توجہ کرنا میری جان، کہ یہ جو مستدل نے کہا ہے کہ ان جاکم فاسقن بنبأ فتبینوا، اب اگر عادل آئے تو انہوں نے کیا کہا؟ یا عادل کی خبر فوراً قبول کر لو بغیر تبین کے، یا اس کو رد کر دو۔ اگر رد کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے عادل فاسق سے بھی گیا گزرا ہو، کہ فاسق کی تو بعد از تبین اگر صحیح ثابت ہوئی تو قبول کرنی، اور عادل کی قبول ہی نہیں کرنی۔ پوری توجہ۔ شیخ اعظم فرماتے ہیں کہ پہلے ہم نے یہ تحقیق کرنی ہے کہ یہ جو فتبینوا صیغہ امر ہے، اس امر میں جو وجوب ہے، آیا یہ وجوب واجب یعنی وجوب نفسی ہے یا غیری ہے؟ یہ وجوب ذاتی ہے یا شرطی ہے؟ یہ ساری باتیں آگے جناب کے اصول فقہ میں پڑھی ہوئی ہیں، پہلے بھی تھوڑا سا آپ نے توجہ ادھر کرنی ہے۔ ہم نے کیا کہا تھا؟ وضو واجب ہے لیکن واجب لغیرہ، کہ ہر وہ کام جس میں طہارت شرط ہوگی اس کے لیے وضو ہے، وَإِلَّا بذات واجب، لیکن نماز وہ کسی اور کے لیے واجب نہیں، اس کا وجوب نفسی ہے۔ غور کرنا ہے میری جان۔ فتبینوا کو بھی ہم نے سمجھنا ہے، آیا اس تبین کا وجوب ذاتی ہے؟ لطف لینا ہے۔ وجوب ذاتی کا مطلب کیا ہو گیا؟ ایک مخبر خبر لے کر آیا، جو مخبر فاسق تھا، فتبینوا، تمہارے اوپر تبین واجب ہے ذاتاً، چاہے تمہارا وہ محل ابتلا ہو چاہے نہ ہو، عمل کرنا ہے چاہے نہیں کرنا، بس چونکہ مخبر فاسق کی خبر آ گئے، بذات تمہارے اوپر واجب ہے کہ ہر حال میں تبین کرو، چاہے عمل کرنا ہے چاہے نہیں کرنا۔ یہ ہوگا کہ ہم کہیں گے کہ تبین وجوب ذاتی اور نفسی رکھتا ہے۔ لیکن اگر ہم اس قائل ہو گئے کہ نہیں تبینوا امر ہے، کوئی شک نہیں وجوب پرداد کر رہا ہے، واجب ہے، لیکن یہ واجب نفسی نہیں غیری ہے، یہ واجب شرطی ہے۔ کیسے؟ کہ اگر تم نے عمل کرنا ہے اس کی خبر پر، فتبینوا، پھر تمہارے اوپر تحقیق واجب ہے۔ لیکن اگر مخبر فاسق آیا اور اس کی خبر پر آپ نے کوئی عمل نہیں کرنا،
جب عمل ہی نہیں کرنا تو تحقیق کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے فَتَبَيَّنُوا میں جو حکم تبین اور وجوب ہے آیا یہ ذاتی ہے یا یعنی نفسی ہے یا شرطی ہے۔ نفسی اور شرطی کو میری جان توجہ کرنا ہے۔ نفسی کہیں گے تو مطلب کیا ہوگا؟ چاہے آپ نے اس پر عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا، بس چونکہ خبر آپ کے پاس آ گئی لہذا تحقیق واجب ہو گئی، ٹھیک ہے جی۔ لیکن اگر ہم کہیں گے شرطی ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ اگر آپ نے اس پر عمل کرنا ہے تو تحقیق واجب ہے، عمل نہیں کرنا تو تحقیق واجب نہیں۔ شیخ اعظم رحمۃ اللہ علیہ اقول میں یہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ حضرات جو خبر واحد کی حجیت پر اس آیت سے استدلال کر رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ تبینوا میں جو حکم تبین ہے اس کو واجب نفسی سمجھ رہے ہیں کہ جوں ہی مخبر فاسق آیا تمہارے اوپر واجب ہے تبین کرنا، چاہے تم نے اس پر عمل کرنا ہے چاہے نہیں کرنا۔ لہذا مفہوم مخالف کیا گیا؟ لیکن اگر عادل آیا تو پھر آپ کے پاس دو آپشن ہیں، یا یہ ہے کہ فوراً اس کو قبول کر لو، کوئی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، یا اس کو رد کر دو۔ اگر رد کر دیں تو اس سے لازم آئے گا کہ عادل فاسق سے بھی اسوأ حالاً گیا گزرا ہو، کوئی اہمیت ہی نہ ہو۔ انہوں نے یہ سمجھا ہے، لیکن شیخ اعظم بیان یہ فرما رہے ہیں، ان کے جو الفاظ ہیں وہ کیا ہے؟ لَكِنَّكَ خبیر۔ اگر آپ دقت کریں، اگر آپ توجہ کریں تو آپ جان لیں گے کہ فَتَبَيَّنُوا میں جو حکم تبین ہے اس کا وجوب نفسی نہیں غیری ہے، اس کا وجوب وجوب شرطی ہے کہ ایک مخبر فاسق، لطف لینے آگا، ایک مخبر فاسق تمہارے پاس ایک خبر لے کر آیا، اگر تو آپ نے اس کی خبر پر کوئی عمل کرنا ہے پھر تو تمہارے اوپر اس کا تبین واجب ہے، اور عمل نہیں کرنا تو پھر واجب نہیں۔ شیخ اعظم فرماتے ہیں فَتَبَيَّنُوا میں جو وجوب ہے میرے حساب میں یہ وجوب شرطی ہے۔ جناب آپ کیوں فرماتے ہیں کہ یہ وجوب شرطی ہے؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ فرماتے ہیں میرے پاس ایک نہیں 3 دلیلیں ہیں۔ نمبر 1 التبادر۔ یہ جو کہا جا رہا ہے جب بھی کوئی فاسق خبر لے کر ہے اس میں تحقیق کرو، تبادر یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کی خبر پر کوئی اپنا، آپ انگریزی والے کیا کہتے ہیں، کوئی ریئیکشن دینا ہے، کوئی اس پر عمل کرنا ہے، تحقیق کرو۔ اگر کچھ عمل نہیں کرنا تو کیا ضرورت ہے تحقیق کرنے کی؟ ایک۔ نمبر 2 دوسری دلیل، اجماع قائم ہے اس بات پر کہ یہ جو تبین والا حکم ہے یہ حکم کیا ہے؟ یہ شرطی ہے کہ بھئی یہ اس کے لیے آیا ہے کہ اگر اس مخبر فاسق کے خبر پر آپ نے عمل کرنا ہے تو اجماع قائم ہے کہ پھر فتبینوا، عمل نہیں کرنا تو پھر تحقیق کی ضرورت۔ اور تیسری سب سے مضبوط ہماری پاس دلیل یہ ہے، وہ کون سی ہے؟ حکم آیا ان جاءکم فاسقن بنبأ فتبینوا، اور اگلا لفظ یہ ہے ان تصیبوا قوما بجہالہ۔ علت کیا ہے؟ کہ کہیں نادانی کی وجہ سے کسی کو نقصان نہ پہنچا بیٹھو۔ تو میری جان نقصان بندہ تب پہنچاتا ہے جب اس کی خبر پر عمل کرتا ہے۔ فاسق کی خبر پر بغیر تحقیق کے عمل کرے گا تو نادانی میں کسی کو نقصان پہنچائے گا، جب اس نے عمل ہی نہیں کرنا تو کسی کو نقصان
کیا پہنچانا ہے؟ تو یہ آیت مجیدہ میں ان تصیبوا قوما بجہالہ کہ نہیں نادانی میں کسی کو نقصان نہ پہنچا بیٹھو، یہ خود بتا رہا ہے کہ تبینوا میں جو وجوب ہے یہ وجوب شرطی ہے، نفسی اور ذاتی نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ بس اب ملانا ہے بات کو۔ وہ حضرات جو حجیت خبر واحد کو ثابت کر رہے تھے وہ ثابت کر رہے تھے تبینوا میں موجود وجوب کو واجب نفسی سمجھ کر، اور کہہ رہے تھے کہ اگر خبر عادل کو بغیر تبین کو قبول نہیں کرنا اور رد کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے عادل اسوأ حالاً ہو جائے فاسق سے۔ ہم کہتے ہیں جناب آپ کی بنیاد تھی کہ تبینوا میں وجوب نفسی ہے، ہم کہتے ہیں سرے سے وہ بنیاد ہی ٹھیک نہیں ہے، وہ وجوب نفسی نہیں بلکہ وجوب شرطی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ لہذا جس بنیاد پر آپ نے اسوأ حالاً کہا تھا وہ بنیاد ہی درست نہیں۔ اگلی بات توجہ آقا جان، اگلی بات یہ ہے بالفرض ہم آپ کی بات مان جاتے ہیں، پوری توجہ آقا جان، بہت مزیدار باتیں ہوں گی، ہم تسلیم کر لیتے ہیں کہ تبینوا کا وجوب نفسی ہے، مان لیتے ہیں آپ کی بات کو، ٹھیک ہوا؟ تو اب اگر وجوب نفسی تھا تو وہ فاسق کے لیے تو وجوب نفسی تھا، مفہوم مخالف کے ذریعے ہم کہیں گے کہ عادل کے لیے واجب نفسی نہیں ہے، لیکن اگر عادل کی نسبت تبین واجب نفسی نہیں ہے تو اس سے یہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ بس اس کے بعد جو ہے وہ حجت ہے؟ وجوب نفسی کی نفی کر سکتے ہیں نا آپ، ممکن ہے واجب شرطی ہو، نقطے سمجھ آ رہے ہیں نا؟ اور اس طرح آگے انہوں نے خود بتا کہ اب قبل التبین کی بات ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے قبل التبین دونوں برابر ہوں، جیسے بعد التبین دونوں برابر ہیں۔ آپ نے تحقیق کی، تحقیق کے بعد فاسق کی خبر صحیح نکل آئی، آپ عمل کریں گے یا نہیں کریں گے؟ آپ کریں گے۔ تو اگر تحقیق کے بعد فاسق کی خبر صحیح نکل آئی تو آپ نے اس پر عمل کرنا ہے، تو عادل خبر بھی عمل کرنا ہے۔ بات ہو رہی ہے قبلت کی یا اس کی، تو آپ کس بنیاد پر فقط وجوب نفسی کو ثابت کر کے حجیت ثابت کر رہے ہیں؟ اس سے فقط وجوب نفسی کی نفی ہوتی ہے کہ فاسق کی خبر میں واجب نفسی ہے تحقیق کرنا، لیکن عادل کی خبر میں یہ واجب نفسی فقط وجوب نفسی کی نفی آپ مفہوم مخالف کے ذریعے کر سکتے ہیں، جو باقی احتمالات ہیں ان کی تو آپ نہیں کر سکتے۔ تو آپ کس بنیاد پر اس آیت مجیدہ سے استدلال کر رہے ہیں حجیت خبر واحد پر؟ اب یہ مقدماتی باتیں، ابھی بہت ساری اس پر بات انشاءاللہ تفصیلی ہوگی۔ وَأَمَّا الْمُجَوِّزُونَ فَقَدْ اسْتَدَلُّوا عَلَى حُجِّيَّتِهِ بِالْأَدِلَّةِ الْأَرْبَعَةِ۔ اما الکتاب، پہلے انہوں نے کتاب سے، پھر سنت سے، پھر اجماع، پھر عقل۔ کتاب فَقَدْ ذَاكَرُوا مِنْهُ آیَاتٍ، تقریباً 5 آیات وہ بطور دلیل پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان 5 آیات کی دلالت حجیت خبر واحد پر ہے۔ میں نے گزارش کی ہے کہ انشاءاللہ شیخ اعظم کی تحقیق اس میں آئے گی کہ آیا وہ ان کو قبول کرتے ہیں دلیلوں کو یا نہیں کرتے۔ خوب، سب سے پہلے وہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 یہ پیش کرتے ہیں، آیہ نبا معروف، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ والمحکی فی وجہ الاستدلال بہا وجہان، جو لوگ حجیت خبر واحد پر اس آیت مبارکہ کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں تو اسی آیت سے مفہوم شرط کے ذریعے بھی وہ حجیت خبر واحد کو ثابت کرتے ہیں، اور مفہوم وصف کے ذریعے بھی وہ حجیت خبر واحد کو ثابت کرتے ہیں۔ مثلا مفہوم شرط کے ذریعے یوں ثابت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں انہ سبحانہ، اللہ کا وجوب التثبت
علی مجیء الفاسق، آیت مجیدہ ہے ان جاءکم، ان شرطیہ، حکم آیا او جزا ہے فتبینوا، تو حکم تبین کا کس پر ہے؟ علی مجیل، اگر فاسق خبر کر لے آئے تو جزا ہے فتبینوا، پھر تحقیق کرو۔ اچھا، فینتفی عند انتفاعہ، اور مفہوم شرط کیا کہتا ہے کہ اگر فاسق خبر لے کر نہیں آتا تو پھر فتبینوا کا حکم بھی نہیں ہے۔ شاباش، خوب۔ اب فرماتے ہیں اذا لم یجب التثبت عند مجیء غیر الفاسق، اب جب ثابت ہو گیا کہ اگر مخبر فاسق نہیں ہے تو تبینوا والا حکم بھی نہیں ہے، تحقیق بھی نہیں کرنی۔ جب نہیں کرنی تو ہمارے پاس دو آپشن ہیں۔ نمبر ایک، اما یجب القبول، یا یہ ہے کہ غیر فاسق کی خبر کو قبول کرنا واجب ہے، وہو المطلوب، اور ہم بھی یہی ثابت کرنا چاہ رہے ہیں۔ او رد، یا یہ ہے کہ اس کی خبر کو سنتے ہی چونکہ وہ غیر فاسق ہے، مثلا عادل ہے، فوراً اس کو ٹھکرا دو، رد کر دو۔ ہوا باطل، لیکن یہ قطعاً باطل ہے۔ کیوں؟ اس لیے لأنہ یقتضی کون العادل اصبح حالا من الفاسق، اس کا مطلب ہے عادل بیچارہ فاسق سے بھی گیا گزرا ہو، کہ فاسق کی بات تحقیق کرنے کے بعد تو قبول کرنی ہے نا، عادل کی وہ بھی نہیں کرنی۔ فرماتے ہیں وَفَسَادُهُ بَيِّنٌ، یہ دوسرا نظریہ رد والا یقیناً فاسد ہے، لہذا ثابت ہو گیا کہ جو غیر فاسق کی خبر ہے اس کو قبول کرنا واجب ہے، اور ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ خبر واحد ثقہ حجت ہے۔ خوب، یہ تھا من باب مفہوم شرط۔ الثانی، مفہوم وصف کے ذریعے بھی ہم ثابت کر سکتے ہیں، وہ کیسے؟ توجہ آقا جان، انہ تعالی امرا بالتثبت عند اخبار الفاسق، اللہ تبارک و تعالی نے کیا حکم دیا کہ جب فاسق خبر دے تو تحقیق کرو۔ وَقَدْ اجْتَمَعَ فِيهِ وَصْفَانِ، خبر الفاسق میں دو صفات ہیں۔ خبر الفاسق کا مطلب کیا ہے؟ خبر الواحد الفاسق، ایک ہے نا۔ خوب، ایک صفت ذاتی ہے، وہ ذاتی کون سی ہے؟ ہوا کون ہو خبر واحد، کہ وہ خبر واحد ہے، یعنی متواتر نہیں۔ اور دوسری ہے عرضی، عرضی کون سی؟ ہوا کون ہو خبرہ، کہ وہ فاسق کی ہے۔ فاسق ظاہر اوصاف عرضیہ میں سے ہے، کبھی آتا ہے کبھی چلا جاتا ہے۔ اب توجہ آقا جان، اب اس میں دو صفات، ایک ہو گئی صفت ذاتی یعنی واحد ہونا، اور ایک ہو گیا صفت عرضی یعنی فاسق ہونا۔ توجہ آقا لطف لینا ہے۔ وَمُقْتَضَى التَّثَبُّتِ، آیت میں آیا ہے ان جاکم فاسقن، اس میں فاعل صفت عرضی کا ذکر ہے۔ اب فرماتے ہیں اس تثبت کا مقتضا کیا ہے؟ ہوا ثانی، ثانی سے مراد کیا؟ جو صفت عرضی ہے اس کو علت قرار دیا گیا ہے تبینو کے لیے، ذاتی کو قرار نہیں دیا گیا۔ خوب، کیوں؟ للمناسبت اقتران، اس لیے کہ تحقیق اور فسق میں مناسبت پائی جاتی ہے کہ بندہ فاسق ہے، تحقیق کر لو۔ اقتران یہی ہے کہ فاسقن بنابئن فتبینوا، فاسق کا ذکر فوراً بعد حکم آ گیا تبین کا۔ اب یہاں سمجھ آتا ہے۔ اب کیوں؟ فَإِنَّ الْفِسْقَ يُنَاسِبُ عَدَمَ الْقَبُولِ، مخبر کا فسق، اس کا فاسق ہونا مناسبت رکھتا ہے کہ اس کی بات کو فوراً قبول نہ کیا جائے۔ پس فَلَا يَصْلَحُ الْأَوَّلُ لِلْعِلِّيَّةِ، جو وصف ذاتی تھی او واحد ہونا، اس کا مطلب ہے تبینو کی واحد ہونا علت نہیں ہے، کہ علت چونکہ صفت عرضی کو بنا گیا ہے۔ وَإِلَّا، توجہ میری جان، بہت لطف لینا ہے، مرادی ترجمہ کرنا ہے، لفظی ترجمہ سے نکل گیا۔ الا کیا ہے؟
اگر وصف ذاتی، توجہ فرمائی نا، علت بن سکتی، چونکہ قانون کیا ہے، پہلے قانون یاد کر لیں کہ اگر وصف ذاتی علت بننے کی صلاحیت رکھتی ہو تو اس وصف ذاتی کو حکم کی علت بنایا جاتا ہے، وصف عرضی کو نہیں، اس لیے کہ وصف ذاتی مقدم ہوتی ہے وصف عرضی پر، عرضی صفت جو ہوتی ہے وہ آج ہے کل نہ ہوگی، لیکن جو ذاتی ہے وہ تو جدا نہیں ہوتی۔ بہت توجہ، وَإِلَّا ورنہ لَوَجَبَ الْإِسْتِنَادُ إِلَيْهِ، اگر وصف ذاتی علت بننے کی صلاحیت رکھتی ہوتی تو واجب تھا کہ پھر اسی کو ہی علت بنایا جاتا، اور حکم یوں ہوتا کہ اگر واحد تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو فتبینوا، پھر یہ نہ کہا جاتا کہ اگر فاسق خبر لے کر آئے تو فتبینوا۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے اذ التعلیل بالذات الصالح للعلیہ اولا من التعلیل بالعرضی، چونکہ اگر وصف ذاتی کسی حکم کی علت بننے کی صلاحیت رکھتی ہو تو وہ اولا ہے، وہ مقدم ہے وصف عارضی کو حکم کی علت قرار دینے سے، چونکہ جو صفت عرضی ہوتی ہے وہ کبھی ہے کبھی نہیں ہے، لیکن ذاتی تو ہمیشہ ہوتی ہے، پھر اگر وہ صلاحیت رکھتی ہوتی علت بننے کی تو پھر اسی کو علت بنایا جاتا ہے۔ خوب، کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے لحصول ہی قبل حصول العرض، اس لیے کہ جو ذاتی ہوتی ہے، جو صفت ذاتی ہے وہ پہلے ہوتی ہے، عرضی بعد میں، تو جو پہلے بھی ہے اور صلاحیت بھی رکھتی ہے علت بننے کے حکم کی تو اسی کو بنایا جاتا، عرضی کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ خوب، پس فَيَكُونُ الْحُكْمُ قَدْ حَصَلَ قَبْلَ حُصُولِ الْعَرْضِ، اگر صفت ذاتی علت بننے کی صلاحیت رکھتی ہو حکم کی تو اس کا مطلب ہے چونکہ اس میں صلاحیت حکم پہلے سے ہی آ چکا ہے عرضی کے آنے سے پہلے، پھر اس کو قرار دینے کی کوئی وجہ نہیں بنتی۔ پس اب فرماتے ہیں وَإِذَا لَمْ يَجِبِ التَّثَبُّتُ عِنْدَ إِخْبَارِ الْعَادِلِ، اب ہم دیکھتے ہیں کہ جناب اگر مخبر عادل ہو تو حکم تبین اس کو شامل نہیں، تحقیق کا حکم اس کے لیے نہیں ہے، تو فرماتے ہیں اب جب نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ مخبر فاسق کا تو پتہ چل گیا کہ وہ خبر دے تو آپ نے تحقیق کرنی ہے، اور اگر مخبر عادل ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ وہی بات، اما یاجب القبول، یا تو یہ ہے کہ چونکہ مخبر عادل ہے بس جو ہی خبر دے بسم اللہ پڑھ کے اس کو قبول کر لو، وَهُوَ الْمَطْلُوب، ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں، ہمارا مقصد بھی یہی ہے۔ او رد، یا اگر مخبر عادل ہو تو خبر سنتے ہی اس کو ٹھکرا دو، رد کر دو، نہیں تیری بات تو ہم سنتے ہی نہیں ہیں۔ اگر ایسا کریں گے فَيَكُونُ حَالُ أَسْوَأَ مِنْ حَالِ الْفَاسِقِ، اس کا مطلب ہے عادل بیچارہ فاسق سے بھی گیا گزرا ہو، وَهُوَ مُحَالٌ، پس جب لازم باطل ہو تو ملزوم بھی باطل، محالیت لازم آ رہی ہے تو ہمیں قبول کرنا ہوگا کہ اس کا مطلب ہے عادل کی خبر جو ہی آئے فوراً اس کو قبول کر لو، اور یہی مطلب ہے حجیت خبر واحد کا۔ یہ استدلال تھا ان لوگوں کی طرف سے جو اس آیت کے ذریعے خبر واحد کی حجیت کو ثابت کرتے ہیں۔ توجہ آقا جان، اقول شیخ اعظم اس پر اپنی بحث فرما رہے ہیں، پوری توجہ آقا جان۔ شیخ اعظم یوں بیان فرما رہے ہیں، الظاہر ان اخذہم للمقدمۃ الاخیرہ، یہ جو انہوں نے آخری بات کی ہے، کون سی بات؟ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اذا لم یجب التثبت، کہ اگر خبر واحد میں تبین واجب نہیں تو اس کا مطلب ہے قبول کرنا
واجب ہے، اس لیے کہ اگر ہم قبول کی بجائے رد کو لیں تو رد کا مطلب یہ ہوگا کہ عادل فاسق سے گیا گزرا ہو۔ یہ جو انہوں نے آخری بات کی ہے اسبا و عالن کی کہ اگر ہم خبر عادل کو، توجہ کرنا اس جملے پر آگا تب اگلی بات سمجھ آئے گی۔ شیخ عالم فرما رہے ہیں کہ یہ جو مجوزین نے کہا ہے کہ اگر ہم خبر عادل کو فوراً قبول نہیں کرتے تو دوسرا آپشن ہے رد کا، اس سے تو لازم آئے گا کہ عادل فاسق سے بھی گیا گزرا ہو۔ فرماتے ہیں یہ جو انہوں نے بات کی ہے نا، یہ ان کا نظریہ مبنیٌ، وہ اس پر مبنی ہے، کس پر؟ علی ما یطری من ظہور الامر بالتبین فی الوجوب النفسی، کہ انہوں نے فتبینوا امر میں جو وجوب ہے اس نے جو ظاہر نظر آ رہا ہے اس وجوب کو وجوب نفسی کے طور پر لیا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آقا جان، وجوب نفسی کیا مطلب؟ یعنی اگر مخبر فاسق خبر لے کر آئے، چاہے تم نے اس پر عمل کرنا ہے چاہے نہیں کرنا، بس چونکہ مخبر فاسق نے خبر دی ہے لہذا تبین تمہارے اوپر واجب ہے اور وجوب واجب نفسی ہے، یہ نہیں کہ عمل کرنا ہے، یا انہوں نے شاید یہ سمجھا اور اس بنیاد پر آگے پھر خود ہی ملایا۔ اس کا مطلب ہے اگر عادل خبر لے کر آئے تو واجب نفسی ہے کہ اس کو فوراً قبول کرو، قبول نہیں تو پھر رد ہے اور الاخری۔ پس فَيَكُونُ حُنَا أُمُورٌ ثَلَاثَةٌ، تو اس کا مطلب اصل میں تین چیزیں ہیں۔ نمبر ایک الفحص عن الصدق والکذب، ایک ہے صدق اور کذب کی تحقیق کرنا، دوسرا الرد ٹھکرا دینا بغیر تحقیق کے، اور تیسرا القبول و کذالک قبول کرنا۔ بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ خوب، اب صدق و کذب کی تحقیق یہ تو فاسق کے ساتھ مربوط ہو گئی، عادل کا ذکر ہی نہیں ہے۔ الرد من دون تبین، ٹھکرا دو بغیر تحقیق کے، یہ محال ہے، فساد واضح۔ باقی تیسرا بچ جاتا ہے القبول و کذالک، کہ بغیر تبین کو اس کو قبول کرو۔ خوب، یہ انہوں نے شیخ عالم فرماتے ہیں کہ انہوں نے فتبینوا سے جو وجوب سمجھا ہے وہ وجوب نفسی۔ لکنہ کا خبیر، لیکن شیخ اعظم فرماتے ہیں، توجہ آقا جان، کیا وہ فرماتے ہیں بِأَنَّ الْأَمْرَ بِالتَّبَيُّنِ هُنَا، لیکن یہ جو فَتَّبَيَّنُوا والا امر ہے اس میں جو وجوب ہے کہ تحقیق کرو، تثبت تبین، مسوق لبیان الوجوب الشرطی، یہ وجوب شرطی کو بیان کر رہا ہے، وجوب نفسی کو نہیں کر رہا۔ وجوب شرطی کا مطلب کیا ہے؟ توجہ آقا جان، اس کا مطلب ہے ان التبین شرط للعمل بخبر الفاسق دون العادل، کہ اگر تم نے خبر فاسق پر عمل کرنا ہے فتبینوا، پھر بغیر تحقیق کے جائز حکم تبین اس کے لیے، یعنی شرط ہے عمل کرنا ہے تو تبین واجب ہے، لیکن عادل کے لیے یہ بات نہیں۔ پس فالعمل بخبر العادل غیر مشروط بالتبین، جبکہ عادل کی خبر پر عمل کرنا وہ مشروط بالتبین، لطف لینے آگا مہربانی کرنا، یعنی شیخ اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی فتبینوا کا وجوب نفسی نہیں شرطی ہے۔ شرط کیا ہے؟ شرط العمل، اگر تم نے فاسق کی خبر پر عمل کرنا ہے تمہارے اوپر واجب ہے تبین، بات سمجھے ہی نہیں، اور اگر تم نے عادل کی خبر پر عمل کرنا ہے تمہارے اوپر تبین واجب نہیں ہے، تو یہ وجوب شرطی ہے، اگر والا ہے، اگر عمل کرنا ہے۔ پس فرماتے ہیں جب واجب شرطی ہو گیا فَيَتِمُّ الْمَطْلُوبُ مِن دُونِ ذَمِّ مُقَدِّمَةٍ خارجیہ، شیخ عالم فرماتے ہیں پس عادل کی خبر پر اگر عمل کرنا ہے، تحقیق واجب نہیں ہے، تو یہ مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ ہمیں یہ کہنا
کون سا؟ وہ جو آپ نے خود سورہ کبرے ملایا اور یوں کہا کہ کون العادل اسوا حالا من الفاسق، ہمیں وہاں تک جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ تو ہم تب وہاں جاتے کہ اگر تبینہ کا وجوب نفسی ہوتا۔ بھائی یہ نفسی نہیں، یہ شرطی ہے۔ اگر خبر فاسق پر عمل کرنا ہے تو تبین واجب ہے، جبکہ خبر واحد پر وہ عادل پر عمل کرنا ہے تو تبین واجب نہیں ہے۔ لہذا وہ جو آپ نے کہا کہ اگر ہم عادل کی خبر کو نہیں مانتے تو لازم آئے گا کیا کہ عادل فاسق سے کیا گزرا ہو، ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ سوال مقدر، جناب آپ کے پاس شیخ اعظم سے سوال ہے، آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ فتبینوا کا جو امر ہے یہ وجوب شرطی کو بیان کر رہا ہے، وجوب نفسی کو بیان نہیں کر رہا؟ سوال سمجھ آ گیا؟ جواب شیخ اعظم فرماتے ہیں والدلیل علی کون الامر بالتبین، میرے پاس دلیل جو میرا نظریہ ہے کہ فتبینوا کا جو امر ہے یہ امر وجوب شرطی کے لیے ہے، وجوب نفسی کے لیے نہیں ہے۔ میرے پاس 3 قسم کی دلیلیں ہیں۔ نمبر 1، پہلی مضافن پہلی یہ ہے انہ المتبادر عرفا فی امثال المقام، فرماتے ہیں ایسے مقامات پر جب بھی کوئی ایسا جملہ شرطی آتا ہے اور اس کے بعد کامر ہوتا ہے تو عام طور پر تبادر یہ ہوتا ہے کہ اگر تو نے اس کے بعد پر عمل کرنا ہے تو تحقیق کرو، جب عمل ہی نہیں کرنا تحقیق کی ضرورت ہی۔ تبادر عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ اگر عمل کرنا ہے تو تحقیق کرنی ہے۔ ایک۔ نمبر 2، دوسری دلیل یہ ہے کہ ان الاجماع قائم علی عدم ثبوت الوجوب النفسی للتبین فی خبر الفاسق، اجماع قائم ہے کہ خبر فاسق کے تبین کا وجوب نفسی نہیں ہے۔ بات سمجھے نا جی؟ کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ چاہے تم نے خبر فاسق پر عمل کرنا ہے چاہے نہیں کرنا، ہر حال میں تیرے اوپر واجب ہے تبین، اس کا کوئی قائل ہے؟ انما اوجبہ من اوجبہ، جو بھی تبین کا قائل ہے اور جو کہتے کہ واجب ہے وہ کہتے ہیں اندہ ارادت العمل بے، اگر تو نے خبر فاسق پر عمل کرنا ہے تو تیرے اوپر واجب ہے اس سے پہلے تبین، لا مطلقہ، مطلق نہیں ہے کہ عمل کر یا نہ کر، ہر حال میں تبین واجب، اس کا کوئی قائل نہیں ہوئے۔ یہ 2 باتیں ہو گئیں۔ اور تیسری جو سب سے مضبوط دلیل ہے، یہ تو باہر کی باتیں نہیں نا، ممکن ہے کوئی بندہ تبادر کو قبول نہ کرے، ممکن ہے کوئی بندہ اجماع کو قبول نہ کرے، سب سے مضبوط دلیل خود آیت مجیدہ ہے کہ کیوں تبین کرنا ہے، اس کی علت جو بیان کی گئی ہے کون سی؟ کہ کہیں نادانی میں کسی کو نقصان نہ پہنچا دو، یہ علت ہے کس کی؟ حکم تبین کی۔ فرماتے ہیں ان تعلیل فی الآیہ، سب سے بڑی دلیل میرے پاس کہ تبینوا کا جو وجوب ہے یہ وجوب شرطی ہے، وہ ہے اس آیت مجیدہ میں جو علت بیان کی گئی تبینوا کی۔ کون سی؟ فتبینوا کے بعد ہے ان تصیبوا قوما بجہالہ، کہ کہیں نادانی میں، منور کتاب پہ دیکھ، کہیں نادانی میں کسی کو نقصان پہنچا دو اور بعد میں اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے، یہ دلیل ہے۔ فرماتے ہیں لا یصلح ان یکون تعلیلا للوجوب النفسی، یہ علت بتا رہی ہے کہ اگر تبین واجب نفسی ہوتا تو ان تصیبو والی بات اس کی علت نہیں بن سکتی۔ بھائی آپ عمل کریں گے تو کسی کو نقصان پہنچائیں گے، تب آپ کسی کو غلط نقصان پہنچائیں گے تو پریشان ہوں گے، جب آپ نے عمل ہی نہیں کرنا اس پر تو کسی کو نقصان پہنچ ہی نہیں سکتا۔ تو یہ آیت کی علت خود بتا رہی ہے کہ اس کا مطلب ہے یہ تبینوا کا جو وجوب ہے وجوب نفسی نہیں ہے۔ کیوں؟ لأن حاصلہ یرجع، اس لیے کہ ان تصیبوا کیا بتا رہا ہے؟ وہ یہ بتا رہا ہے لئلا تصیبوا قوما بجہالہ، کہ کہیں تم کی لوگوں کو نادانی میں نقصان پہنچا دو، بے مقتضی العمل بخبر الواحد، او خبر واحد کے
خبر فاسق کے پر عمل کر کے فتندموا علی فعلکم، اور پھر بعد میں تم اپنے اس کیے پر نادم ہو، پچھتاتے رہو جب تبین خلاف ہو، بعد میں پتہ لگا کہ اس فاسق جو خبر دی تھی وہ تو غلط تھی، ہم نے ایکشن لے لیا، وہ غلط تھا۔ تو یہ بتا رہا ہے کہ بات عمل کی ہو رہی ہے، سمجھ رہی نا جی، مطلق کی نہیں ہو رہی کہ عمل کرنا نہ۔ خوب وَمِنَ الْمَعْلُومِ، تو پس یہ بات قطعی ہے، حتمی ہے کیا کہ ان ھذا لا یصلح الا علۃ لحرمۃ العمل بدون تبین۔ پس یہ جو ہے ان تصیبوا قوما جو ہے، پس یہ کیا بتا رہا ہے، اس کا مطلب ہے عمل بغیر تبین کے حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ اس کی علت کیا ہے؟ اس کی علت یہ ہے کہ کہیں نادانی میں تم کسی کو نقصان پہنچا بیٹھو اور بعد میں اس پر پچھتاتے رہو، نادم رہو۔ فہذا هو المعلول، علت وہ ہے معلول، یہ حرمت العمل بدون التبین ہے۔ پس ومفہومہ، تو اس کا مفہوم مخالف کیا ہوگا؟ یعنی جواز العمل بخبر العادل من دون التبین، اس کا مطلب خبر عادل پر عمل کرنا ہے تو اس عمل میں تمہارے اوپر تبین واجب نہیں ہے، بس اس حد تک ہے۔ اگلی بات فرماتے ہیں مانا فی الاولویت المذکورہ فی کلام الجماع، یہ جو علماء نے کہا ہے، چلو مان لیں، جو کہتے ہیں کہ اگر ہم عادل کی بات کو رد کر دیں تو اس سے لازم ہے کہ عادل فاسق سے بھی گیا گزرا ہو۔ یہ جو لفظ اولویت ہے نا، اولویت سے مراد اسوا ہونا ہے، یعنی کیا کہ اس سے بھی گیا گزرا ہو، بناء علی کون وجوب التبین نفسیاً، کہ اگر ہم مان بھی لیں، اس عبارت کو آپ تھوڑا یوں حل کریں گے جیسے میں مرادی ترجمہ کرنا ہے، فرض کرو مان بھی لیں کہ فتبینوا کا وجوب نفسی ہے، تو بھی فرماتے ہیں اس وجوب نفسی سے بھی اسوأ حالن کو ثابت کرنا، اولویت اسویت کی بات کرنا، ما لا یخفا، یہ اصلاً قابل قبول نہیں۔ پوری توجہ آگا جان، کیوں؟ اس لیے توجہ کہ آپ اگر کہتے ہیں فتبینوا وجوب نفسی ہے، کیا مطلب؟ آپ اس کا ترجمہ پھر یوں کریں گے، جب بھی مخبر فاسق خبر لے کر آئے تو ہر حال میں اس کا تبین کرو، چاہے عمل کرنا ہے چاہے نہیں کرنا۔ تو مفہوم جب نکالیں گے مخالف تو کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہے مخبر عادل ہو تو پھر مطلقاً تمہارے اوپر تبین واجب، تو صرف وجوب نفسی کی نفی ہوگی، بات سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ تو وجوب نفسی کے نفی ہونے سے بدریہ مفہوم یہ کب ثابت ہوتا ہے کہ واجب شرطی بھی نہ ہو یا کچھ اور بھی نہ ہو، اور اس سے یہ ثابت کرنا کہ پس اس کی بات حجت ہے، ایسا نہیں ہے۔ غور کرو، کیوں؟ ما لا یخفا، یہ میری جان یہ 3 لفظ ہیں لیکن ایک پورا مطلب بیان کر رہے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ اس لیے لِأَنَّ الْآیَةَ عَلَى هَذَا، آپ مفہوم کے ذریعے یہ تو کہیں گے کہ مفہوم دلالت کرتا ہے کہ خبر عادل کے لیے تبین وجوب نفسی نہیں رکھتا، فقط یہ ہے، لیکن ان الآیات علیہ ساکتۃ عن حکم العمل بخبر الواحد، لیکن عمل بخبر الواحد قبل التبین بعد التبین، یعنی خبر واحد عادل، آیا وہ کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ آیت اس کو بیان نہیں کر رہی، آپ کے نزدیک فقط وجوب نفسی کو اڑا رہی ہے۔ پس فیجوز اشتراک الفاسق والعادل فی عدم جواز العمل قبل التبین، ممکن ہے کہ قبل التبین عادل اور فاسق دونوں مشترک ہوں، کس میں؟ کہ دونوں کا او فی عدم جواز العمل، کہ عمل جائز نہیں ہے قبل التبین، ممکن ہے جائز ہو۔ کما انہما یشترکان، جیسا کہ عادل اور فاسق دونوں مشترک ہیں کس میں؟ فی جواز العمل بعد التبین والعلم بصدق، ہم نے خبر فاسق پر تحقیق کی، پتہ لگا کہ اس نے سچ بولا ہے، تو جیسے اس کی خبر قبول ہے ویسے عادل کی بھی، تو بعد التبین بھی دونوں مشترک ہیں، ممکن ہے پہلے بھی ہوں۔ کیوں؟
لأن العمل حینئذ، چونکہ بعد از تبین، اور جب ہمیں علم ہو جائے گا کہ اس نے جھوٹ نہیں بولا، اب ہم عمل کریں گے تو وہ بمقتضی تبین، وہ تبین کی بنیاد پر ہوگا، لا باعتبار الخبر، خبر من حیث الخبر نہ ہوگا۔ خوب، پس فاختصاص العادل بوجوب تعرض لخبری، لہذا شیخ اعظم فرماتے ہیں آیات مجیدہ میں وجوب تعرض یعنی تحقیق کا فقط فاسق کی خبر کو بیان کرنا کہ اس کی خبر کی تحقیق کرنا واجب ہے، والتفتیش عنہ دون العادل، جبکہ عادل کی نہیں ہے۔ یعنی آیت کیا کہتی ہے؟ فاسق کی خبر پہ تحقیق کرو، اس میں غور و خوض کرو، عادل نہیں ہے۔ لا یستلزم کون العادل اسوأ حالا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ عادل اس سے گیا گزرا ہو، بل مستلزمون، بلکہ اس کا لازمہ یہ ہے لمزیت کاملۃ، بلکہ آپ یوں کہیں گے عادل کو فاسق پر مکمل برتری حاصل ہے۔ کیوں؟ میرے پاس ایک شخص خبر لے کر آتا ہے اور میں کہتا ہوں چلو ٹھیک ہے میں اس کی تحقیق کرتا ہوں، ایک دوسرا بندہ آتا ہے اور اس کو فوراً قبول کر لیتا ہوں، تو جس کی فوراً قبول کرتا ہوں اس کو برتری ہے یا جس میں تحقیق کرتا ہوں اس کو برتری ہے؟ یقیناً اسی کو برتری ہے کہ جس کو تحقیق کے بغیر قبول کر لیتا ہوں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ فتعمل، پھر فرماتے ہیں فتعمل اشارہ ہے کہ جناب ہر جگہ ایسا نہیں ہے، اگر آپ بغیر تحقیق کے قبول کر لیں گے تو مزیت ہوگی، لیکن اگر آپ اس کو رد کریں گے تو پھر مزیت کہاں سے آئے گی؟ ٹھیک ہے جی؟ الآخری وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔